راضی کیا۔ داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، مالدار ہیں، سلطنت ہے، بادشاہت اللہ نے عطا کی۔ سلیمان کو اتنی بڑی بادشاہت دی کہ آج تک اتنی بڑی بادشاہت کسی کو نہیں دی۔ ربی حب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ سلیمان خود کہہ رہے ہیں اے اللہ اتنی بڑی سلطنت مجھے عطا فرما، میرے بعد ایسی سلطنت تاکہ کسی کو نہ ملے۔ وحشر علی سلیمان، اللہ نے کیا سلطنت دی۔ وحشر علی سلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں انسان بھی، جنات بھی، پرندے بھی، چرندے بھی، ہر مخلوق سلیمان علیہ السلام کی آواز کو سن رہی، سمجھ رہی، اور سلیمان علیہ السلام بھی ہر مخلوق کی بولی کو سمجھ رہے۔ اتنی بڑی سلطنت اور ہر چیز پر ان کا اختیار۔ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ پھر ایک بولی کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ سب سے حقیر چھوٹی سی مخلوق چونٹی جو نظر بھی نہ آئے چلنے میں۔ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو جب لے کے نکلتے تھے تو لشکر سلیمان علیہ السلام کا چل رہا، اور چونٹیوں کی جو ملکہ تھی اس نے اپنی تمام چونٹیوں کو خطاب کر کے کہا ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنود، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ اور ساتھ ساتھ عذر بھی بتا دیا وہم لا یشعرون، سلیمان اور اس کے لشکر کو تمہارا ادراک نہیں ہوگا اس لیے کہ تم تو چھوٹی چھوٹی ہو، انہیں تم نظر آؤ گی نہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام کے تابع ہر شے ہے۔ ہوا نے یہ بات سلیمان کے کانوں تک پہنچا دی کہ چونٹی نے یوں کہا۔ دیکھو چونٹی کی آواز، سبحان اللہ، جو مالک خالق جس نے پیدا کیا ہے وہ اس کی آواز سلیمان کو سنوا سکتا ہے۔ اب ہمارے پیروں میں روندی جاتی ہے، ظاہر ہے وہ روندی جاتی ہے تو وہ اپنا کوئی چیخنا چلانا تو کرتی ہوگی، لیکن ہمیں تو نہیں آواز آتی۔ سلیمان کو اللہ نے آواز پہنچا دی۔ سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اور اپنے لشکر کو روکا اور بلوایا اسے کہ اس میں کوئی ظالم ہو جو تمہیں رون ڈالوں گا؟ تو اس نے بھی کہا میں نے جو کہا ہے وہم لا یشعرون، کہ سلیمان اور اس کا لشکر انہیں شعور نہیں ہے، انہیں ہمارا ادراک نہیں ہوگا، ہم چھوٹی چھوٹی ہے۔ میں نے عذر بھی آپ کا جو بیان کر دیا، ایسی فصاحت سے اس نے بات کی چونٹی نے کہ سلیمان علیہ السلام حیران رہ گئے۔ اتنا شعور اور اتنی سمجھ اس کو اللہ نے چھوٹی سی مخلوق کو دی۔ اور پھر دوسری بات یہ اپنی قوم کی کیسی اپنی قوم کی حفاظت اور اپنی قوم کی نگہداشت کر رہی ہے کہ اپنی قوم کو ظلم سے، زیادتی سے، نقصان سے بچانے کی فکر اس نے کی ہے۔ اللہ پاک کو اس چونٹی کی ادا اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے قرآن میں اس کو جگہ دی۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انسان کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے، جیسے ایک چونٹی چونٹیوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ آج انسان کے لیے بے حس ہو گیا، آج انسان بے حس ہے۔ برابر میں اگر کوئی بھوکا ہے نہیں احساس۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے وہ شخص مومن نہیں ہے جو رات کو اس حال میں سوئے کہ اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا ہو، کوئی مسلمان بھوکا ہو۔ تو یہ فکر ہمیں کرنی ہے۔ یہ چونٹی کا مسئلہ کیوں ذکر کیا ہے کہ دیکھو نا ایک حقیر مخلوق ہے، وہ کس طرح سے اپنی قوم کی فکر کر رہی ہے، لیکن انسان اپنے بھائی کی فکر نہیں کرتا تو باقی تو دور کی چیز ہے۔ یہ ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ خیر، سلیمان علیہ السلام فتبسم ضاحکا من قولہا، سلیمان علیہ السلام نے اس کی ساری بات سنی، مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ سلیمان علیہ السلام بار بار شکر ادا کر رہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ تیرا شکر ہے، ہمیں اے اللہ اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ کہہ رہے ہیں سلیمان، اور اے اللہ میرے اوپر اور میرے والدین پر جو تو نے نعمتیں فرمائی ہیں، اے اللہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جن اعمال سے تو راضی ہوتا ہو، اور اپنی رحمت سے ہمیں نیک بندوں میں داخل فرما۔ بتاؤ اللہ کا نبی کیا نیک نہیں ہوتا؟ کیا دعا کر رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی نیک بندوں میں شامل فرما۔ تو چونٹی کی بات سن کر شکر ادا کیا کہ ایک سلطنت کی ایک صورت یہ ہے کہ ایک چھوٹی اور حقیر مخلوق کی بولی بھی سمجھ رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے۔
پھر ایک دوسری مخلوق کے بارے میں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، پرندوں کی حاضری لی. لشکر کے اندر جتنے پرندے تھے کون غائب ہے؟ پتہ چلا ہدہد نہیں ہے آج. سلیمان علیہ السلام نے فوراً کہا ہدہد کہاں ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، سخت سزا دوں گا، اس کے پر نوچوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا، یا کوئی عذر پیش کرے کہ کیوں غیر حاضر ہے. پتہ چلا کہ حکومت اس طرح کی ہونی چاہیے کہ اپنی رعایا کے ادنا سے ادنا فرد کی خبر بھی رکھتا ہو. یہ اس لیے یہ معاملہ ذکر کیا کہ سلیمان علیہ السلام ایک پرندے سے غافل نہیں ہیں، اس کے حالات بھی سلیمان کو پتہ ہیں کہ کہاں ہے، کیوں نہیں ہے. اللہ اکبر. اسی لیے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ فرات کے کنارے پر، دریا کے کنارے پر اگر کتا پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن عمر بن خطاب سے پوچھا جائے گا تیری سلطنت میں یہ کتا کیوں پیاسا مرا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اپنی رعایا کا کہ احوال لینے کے لیے نکلا کرتے تھے. ایک جگہ پر دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے اور بچے اس کے بھوکے ہیں، بھوک سے بلبلا رہے. تو پتہ چلا کہ انہیں بھوک لگی ہے. فوری گئے بیت المال میں، اور بیت المال میں گئے اور وہاں سے سامان اٹھایا اپنے کندھے پر اور غلہ لا کے اسے دیا. اور وہ عورت یوں کہہ رہی ہے قیامت کے دن میں اللہ کے دربار میں عمر کی شکایت کروں گی. اسے تو نہیں پتا کہ یہ عمر ہے. حضرت عمر نے کہا کہ عمر کو کیا پتا تمہارے حالات کا، تم عمر کے پاس جاتی تو صحیح. تو کہا عمر کو اگر حالات کا پتہ نہیں تھا تو کیوں حکومت کر رہا ہے، کس نے اس کو اقتدار پر بٹھایا تھا. پھر یہ سن کر عمر بن خطاب رونے لگے کہ میرا کیا حال ہوگا. تو میرا عزیز دوستو اور بزرگوں، اگر اللہ پاک اس دنیا میں کوئی بھی اقتدار عطا فرماتا ہے، 10 افراد پر، 20 پر، 50 پر، 100 پر، سینکڑوں پر، ہزاروں پر اقتدار دیتا ہے تو یہ قیامت کے دن سوال ہوگا. خیر، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ، تھوڑی دیر نہیں گزری کہ وہ ہدہد پہنچ آیا اور فوری آ کے اس نے کہہ دیا احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین، ایک خبر لے کے آیا ہوں اور وہ خبر آپ کو نہیں پتا. میں قوم سبا کے پاس سے آ رہا ہوں. سبا ایک علاقہ یمن کے اندر تھا، وہاں ایک قوم آباد تھی قوم سبا. ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ سب کے سب سورج کی پوجا کرتے ہیں اور وہاں ایک عورت حکمران بنی بیٹھی ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا. اس ہدہد نے یہ کہا یہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں اور سورج کو سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں اور زمینوں کے غیب کو جانتا ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. انہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ ہدہد کی زبان ہے. اللہ نے اس کی تقریر کیوں ذکر فرمائی کہ ایک پرندہ ہو کے جو تم سے کمزور عقل رکھنے والا ہے وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے، اپنے اللہ کی یوں تعریف کر رہا ہے، تو انسان کو اپنے رب کو کیسے پہچاننا چاہیے. یہ سبق ہے اس میں. خیر، سلیمان نے کہا چلو میں خط دیتا ہوں، جاؤ وہاں جا کے ڈال کے آؤ، دیکھتا ہوں تو نے سچ کہا یا جھوٹ کہا. نبی غیب تو نہیں جانتا نا کہ پتہ نہیں یہ صحیح بھی بتا رہا ہے یا غلط بتا رہا ہے. سلیمان علیہ السلام نے خط لکھ دیا اس عورت کی طرف، بلقیس اس کا نام تھا. لے جا اس خط کو، اور لے جا کے اس کے سینے پر، وہ سو رہی تھی تو اس ہدہد نے اندر محل میں داخل ہو کر سینے پر ڈال دیا. اور جیسے یہ بیدار ہوئی تو خط دیکھا، کھولا، بیچ میں یہ مضمون تھا انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. یہ خط سلیمان بن داود کی جانب سے ہے اور یہ اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. پیغام یہ ہے اللہ تعالی علیہ، سرکشی مت کرو، واتونی مسلمین، اور فرمانبردار بن کر میرے پاس آ جاؤ. بس 2 الفاظ تھے، کوئی لمبی چوڑی تقریریں نہیں تھی. اس میں 2 پیغام ہیں عزیز دوستوں اور بزرگوں، 2 پیغام ہیں. ایک غیر محرم کی طرف خط جا رہا ہے، کیا بات لکھنی ہے؟ صرف مقصد کی بات لکھنی ہے، مقصد کی بات لکھنی ہے. اللہ تعالی علیہ، سرکش نہ بنو، واتونی مسلمین، فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ. بس ایک پیغام تو یہ ہے کہ اجنبی سے جب بات کیا کرتا ہے تو اس طرح سے ضرورت کی بات کرتا ہے. اور دوسرا اس طرح سے یہ پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ آپ نمائندہ بن کر سلیمان علیہ السلام ان کو اللہ کی توحید اور وحدانیت سمجھانا چاہ رہے ہیں. تو بالکل صاف صاف بات ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی فلسفہ نہ ہو، 2 ٹوک بات ہو. قالت یا ایھا الملؤ، عورت سمجھدار تھی،
اس نے کہا اپنے تمام سلطنت کے اراکین کو اس نے جمع کیا، وزراء کو کہا بتاؤ بھائی میں کیا کروں، ما کنت قاطعۃ حمرا حتی تشہدون، کوئی بھی میں فیصلہ نہیں کرتی ہوں جب تک تم سے رائے طلب نہ کر لوں۔ تو وزراء اپنے گمنڈ میں آ گئے اور کہنے لگے اولو قوت و اولو باس شدید، ہم بڑے جنگجو لوگ ہیں، لڑائی والے ہیں، چلو لشکر لے کے چلتے۔ اور اس عورت نے کہا دیکھو سنو بات، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، مردوں کے ساتھ عورت مقابلہ نہیں کیا کرتی، شانہ بشانہ نہیں ہوا کرتی۔ ہاں ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، کہ یہ بادشاہ لوگ، یہ مرد جب کسی بستی پر میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پھر فساد پھیلتا ہے اور وہاں کے عزت والے پھر ذلیل ہوتے ہیں۔ اللہ نے تصدیق کی کذالک یفعلون، ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر اس نے کہا اچھا میں آزماتی ہوں، دیکھتی ہوں یہ کیسا ہے، یہ نبی ہے یا کوئی صرف بادشاہت اور اقتدار کی لالچ میں ہے۔ بڑے ہدیے بھیجے سلیمان علیہ السلام کی طرف، 40 افراد تیار کیے، اور 40 افراد اس طرح کے کہ ان 40 کے پاس اونٹ، اور وہ اونٹ سامان سے لدے ہوئے، اور ان کے سروں پر ہیرے اور جواہرات اور سونے اور چاندی یہ سامان رکھا ہوا، یہ سلیمان کی طرف ہدیہ جا رہا ہے۔ سمجھوتا کرنے کے لیے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ یہ ہدیہ جا رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو پہلے سے اطلاع ہو گئی، جنات تو آنن فانن کی خبر دیتے تھے کہ اس وقت وہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے، ان کی رفتار تو برق رفتار ہے، تیز رفتاری میں پہنچ جاتے تھے۔ انہوں نے آ کے بتا دیا کہ یہ تو اس طرح سے بڑا لشکر آ رہا ہے اور آپ کے لیے ہدیے آ رہے ہیں، اور یہ ہے کیا کیا آ رہے ہیں، یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے جس راستے سے انہوں نے آنا تھا اس راستے میں نیچے فرش بچھایا، فرش کس کا، شیشے کا فرش بچھایا، اور کناروں پر گھوڑے، خچرے، گدھے، اونٹ، جانور باندھے، اور ان کے نیچے سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات بکھرے پڑے ہوئے۔ جب انہوں نے آ کے دیکھا کہ جو ہم نے سروں پر اٹھایا ہوا ہے یہ تو پیروں کے نیچے روندا جا رہا ہے، وہ خود ہی دیکھ کر شرمندہ ہو گئے کہ ہم کیا لے کے آئے ہیں، یہ ان کے پاس تو بھرمار ہے سونے چاندے کی، بھائی یہاں تو ہیرے جواہرات کی کوئی کمی تھوڑی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا لے جاؤ، ارجع الیہم، یہ ہدیے واپس لے کے جاؤ، ہمیں نہیں چاہیے۔ پتہ چلا کہ جب غیر اقوام آپ کو کوئی ہدیہ، کوئی چیز پیش کرتی ہے اور جس سے آپ کے دین، آپ کے مذہب کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے تو اسے نہیں لیا جاتا، لالچ میں نہیں آیا جاتا۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی اس سلطنت سے یہ پیغام ملا ہے۔ کہا لے جاؤ واپس، اور ایک ہی فیصلہ ہے کہ اسلام لے آؤ، اسلام لے آؤ، دین قبول کر لو، اگر نہیں فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ، اتنا بڑا لشکر لے کر آؤں گا جس کا اگلا حصہ تمہارے ملک میں اور پچھلا حصہ یہاں ہوگا، مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور ذلیل کر کے وہاں سے سب کو نکالا جائے گا۔ پھر سلیمان علیہ السلام کی بات سن کر خوف زدہ ہو گئے، واپس ہی چلے گئے۔ جب واپس گئے اور سلیمان علیہ السلام کو آنن فانن کی خبر جنات دے رہے، اب پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام کا پیغام ملنے کے بعد بلقیس نے نکلنے کا ارادہ کیا کہ میں خود جا کے سلیمان سے ملتی ہوں، بات کرتی ہوں۔ چنانچہ جب وہ وہاں سے نکلی، اس نے اپنا ایک عرش، تخت جو تھا اس کا بڑا شاندار تخت تھا، ہیرے اور جواہرات اس پر جڑے ہوئے تھے، اس کو محل کے اندر اس نے بند کیا اور مقفل کر دیا، تالے لگا کے نکل آئی۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے اراکین سلطنت میں سے جنات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انسان بھی بیٹھے ہوئے، سب سے پوچھا ایکم یاتینی بعرشہا، اس کا تخت کون لے کے آئے گا اس کے آنے سے پہلے پہلے۔ ایک جن نے کہا افریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم مقامک، میں لے جاتا ہوں۔ سلیمان نے پوچھا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا آپ ابھی یہاں سے اٹھیں گے نہیں کہ میں پہلے سے لے آؤں گا، یمن سے لے کے آؤں گا، سینکڑوں میل کا راستہ ہے۔ سلیمان نے کہا نہیں یہ دیر ہے، مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں لے کے آؤں گا پل جھپکنے سے پہلے، پل جھپکنے سے پہلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس میں دیر نہیں لگے گی، اس میں دیر نہیں لگے گی۔ برق رفتار، بجلی کی رفتار، یہاں سے آپ بٹن کھولو تو وہاں بلب جلتا ہے، کوئی پتہ چلتا ہے کہ کتنی دیر میں یہ کرنٹ وہاں پہنچا ہے۔ تو یہ آج انسان کا بنایا ہوا نظام ایسا ہے، تو خالق بھی تو قدرت رکھتا ہے، مالک بھی تو قدرت رکھتا ہے، اللہ کا بھی تو نظام ہے، اللہ نے بھی تو ان کو علم عطا فرمایا تھا۔
تو اس میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سلیمان نے خود اپنے معجزے کے ذریعے سے اس کو حاصل کیا، اور بعض نے لکھا کہ ایک زیادہ راجح قول یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا ایک وزیر تھا آصف بن برخیہ، وہ لے کے آیا، اور انسان تھا، جن بھی نہیں تھا، انسان تھا۔ جن نے کہا تھا میں لے کے آؤں گا آپ کے اٹھنے سے پہلے پہلے، اس نے کہا میں اس سے بھی پہلے لے آؤں گا۔ تو انسان کو اللہ نے جو طاقت دی ہے، قوت دی ہے، صلاحیتیں دی ہیں، اگر وہ اپنی صلاحیتوں کو ٹھیک استعمال کرے تو کتنی صلاحیتیں اس میں۔ اب اگلی بات سمجھ کی ہے، اور وہ ہم سب کے لیے سبق ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب یوں دیکھا تو یہ تخت پڑا ہوا، پل جھپکنے کی مقدار میں وہ لے آیا، تو کہنے لگے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل۔ یہ نہیں کہا دیکھا میری حکومت، نہیں، متکبرانہ بول نہیں ہے، دیکھا میرا اقتدار، دیکھا میری کرسی، دیکھی میرا منصب، نہ، کوئی متکبرانہ کلام نہیں، عاجزی والا جملہ، ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ ہم نے بھی کبھی اس طرح سے کہا؟ اپنی گاڑی ہو عالیشان، یہ ہے میری گاڑی، ارے میں نے بڑی محنت سے حاصل کی ہے، یہ ہے میرا مکان، ارے بڑی میں نے محنت سے بنایا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، کبھی اللہ کی طرف بھی منسوب کر دو، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، یہ میرے اللہ کی عطا ہے۔ تو یہ پیغام ہے ہمارے لیے سلیمان علیہ السلام کے اس جملے میں۔ کیا کہا؟ لیبلونی ااشکر ام اکفر، میرا رب آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر گزار بنوں گا یا نہ شکرا۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسی، جو شکر کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو کفر اور ناشکری کرے گا میرے رب کو کوئی نقصان نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے سامنے تخت آ گیا، کہا بھائی اس کو تھوڑا سا تبدیل کرو، دیکھتا ہوں وہ پہنچتی ہے، پہنچنے کے بعد پہچانتی ہے نہیں پہچانتی۔ تو جو ہیرے جواہرات جو لگے ہوئے تھے کچھ نکال دیے گئے، اور کچھ ادھر سے اٹھا کے ادھر لگائے، ادھر سے اٹھا کے ادھر، اس میں کچھ تبدیلی کرنی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے تبدیلی کرا دی۔ جب وہ پہنچی کہا کہ کیا یہ تمہارا عرش تخت آپ کا ہے؟ قالت کأنہ ہو، کہنے لگی لگتا تو ہے وہی، لگتا تو وہی ہے، لیکن وہ ایسا تھا نہیں، اور اتنا جلدی آ کیسے گیا، اور میں نے اس کو تالوں کے اندر بند کیا تھا، وہ نکل کے کیسے آ گیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ، کہا کفر پر تھی، شرک پر تھی، لیکن سلیمان علیہ السلام نے اس کو سمجھایا۔ کس انداز سے؟ سلیمان علیہ السلام نے اس کے جو گزرنے کا راستہ تھا، اس راستے پر شیشے کا فرش بچھایا، اس نے سمجھا یہ پانی ہے، اور وہ پانی سمجھ کر اس نے اس طرح سے اپنے آپ کو گزارنے کی کوشش کی جیسے کہ نہر سے آدمی کپڑے سمیٹتا ہے، اس طرح سے سمیٹ کر گزرنے لگی۔ تو پھر سلیمان علیہ السلام کی طرف سے قاصد جو تھے، غلام تھے، خادم تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، انہو صرح ممرد من قواریر، کہ بھئی یہ تو شیشے کا فرش ہے، اس کو تم پانی سمجھ بیٹھی ہو، ایسا نہیں۔ اب ایک نقطہ سمجھو بڑی غور سے، سلیمان علیہ السلام نے یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ تم سورج کو رب سمجھ بیٹھے ہو، حقیقت میں اس سورج کی روشنی نہیں ہے، پیچھے اس کی کوئی اور ذات ہے اس کو چلانے والی۔ جس طرح سے یہاں پر تم اس فرش کو پانی سمجھ بیٹھے ہو، حقیقت میں یہ پانی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے سلیمان علیہ السلام نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ تو کئی انداز ہوتے ہیں سمجھانے کے، یا تو زبان سے سمجھایا جائے اور یا تو عمل سے سمجھایا جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے زیادہ بات نہیں کی، عمل سے سمجھایا۔ اور قالت رب انی ظلمت نفسی، اس نے پھر اقرار کیا کہ اے میرے رب مجھ سے ظلم ہو گیا، قصور ہو گیا، اب میں سلیمان پر ایمان لاتی ہوں۔ چنانچہ وہ ایمان لے آئی۔ تو اس میں ہم سب کے لیے سبق ہیں اس قصے میں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔